اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے مختلف رویے پائے جاتے ہیں۔ جوانی کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ جوانی تو مستانی کے دن ہیں۔ اس معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں صحت کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم بیمار نہیں پڑ جاتے، ہمیں اپنے مال کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم اس کو لٹا نہیں چکے ہوتے، اپنے فارغ اوقات کو اچھا صرف کرنا ہم تب تک نہیں سیکھتے جب تک ہم مشغول نہیں ہو جاتے اور فارغ وقت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور یقیناً اپنی موت سے پہلے ہمیں زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس زمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مال و دولت کو غربت سے پہلے، اور اپنے فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ دین اسلام کے اندر جوانوں کی جوانی کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کے اوپر زور دیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی کی توبہ اور جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، الشاب التائب حبیب اللہ، اور ہاں وہ جوان بھی اللہ کا محبوب ہے جو اپنی جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جوانی کے ہی ایام ایسے ایام ہوتے ہیں کہ انسان کچھ کرنے اور کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمتیں جواں ہوتی ہیں، اور انسان کے تمام اعضاء اس کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی ٹائم ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے یا اس نے شیطان کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ اولئک حزب اللہ، اس نے اللہ کی پارٹی کو چوز کرنا ہے، یا پھر اولئک حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کا انتخاب کرنا ہے۔ انسان اپنے فیصلوں کے اندر آزاد ہوتا ہے، انسان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی بدی یا نیکی کا ساتھ دے پاتا ہے۔ پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے وہ تمام کے تمام جوان تھے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا کہ جس دن کوئی اور سایہ موجود نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جہاں دین اسلام ایک انسان کی اور ایک مسلمان کی ذہنی اور فکری نشو و نما کرتا ہے، اسی طریقے سے دین اسلام ایک انسان اور ایک مومن کی جسمانی نشو و نما کا بھی خیال رکھتا ہے۔ دین اسلام کے اندر یقیناً ایک قوی اور ایک صحت مند انسان کو پسند فرمایا گیا ہے، نہ کہ ایک لاغر اور نحیف مومن کو پسند فرمایا گیا ہے۔ صحت ایک انسان کے لیے، ایک انسانی معاشرے کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج یونائٹڈ نیشن کے جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ان میں تیسرے نمبر کے اوپر جو پوائنٹ ہے، جو گول ہے، وہ صحت کا ہے، وہ ہیلتھ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں ضعیف پیدا کیا، تمہیں ضعیف کے بعد تمہیں قوی کر دیا،
اور تمہیں قوت دینے کے بعد دوبارہ تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، اور وہ اللہ قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے نصیحت اور واعظ فرمائی ہے وہ ہے وغناءک قبل فقر، اپنے مال کو، اپنی مال و دولت کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان کے پاس جب مال و دولت ہوتی ہے تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ مال و دولت آیا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرتا ہے، یتامہ اور مساکین کے اندر بانٹتا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر لگاتا ہے، خیر کے کاموں کے اندر لگاتا ہے، یا وہ عیش و عشرت کے اندر اس تمام مال و دولت کو ٹھونس دیتا ہے، یا دنیا کی غرض کی دنیاوی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اس مال و دولت، اس اکٹھے کیے گئے مال کو لگا دیتا ہے، صرف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کے نفس جنت کے بدلے میں خرید رکھے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہمیں جنت کا خریدار بننا ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں جنت کا خریدار بننا ہے تو اپنے مال کا ایک ایسا حصہ ہم نے اللہ کی راہ کے لیے مختص کرنا ہے، جو ایسا مال جو ہمارا کمایا ہوا ہو لیکن اس کے اندر اللہ کا حصہ ہو۔ چوتھے نمبر پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت فرمائی ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فارغ اوقات کے اندر انسان کے پاس جب کچھ کرنے کو کام نہیں ہوتا تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کو اچھا صرف کر سکتا ہے، دین سیکھنے کے اندر صرف کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وقت اپنا فضول قسم کی گیموں کے اندر، سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر یا ایسے کاموں کے اندر صرف کر دے جو نیکی کے کام نہ ہوں بلکہ بدی کے کام شمار ہوتے ہوں۔ مومن لوگ اپنے وقت کا اچھا اسراف کرتے ہیں، اپنے وقت کو وہ قیمتی بناتے ہیں اور فضول قسم کے کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین کی بات کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا، جب ان کو موت آنے لگتی ہے تو پھر ان کو رب یاد آتا ہے، پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چھوڑی ہوئی دنیا کی طرف لوٹا دے کہ تاکہ ہم کچھ اعمال صالحہ کر سکیں۔ تو ہمیں اپنے فارغ اوقات کو ایسا ڈیزائن کرنا ہے، ایسا ترتیب دینا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین اسلام کو سیکھ سکیں، نیکی کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف عمل رکھ سکیں۔ آخری نقطہ، آخری نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت جانو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی زندگی عنایت فرمائی ہے اور یہ لمیٹڈ سا وقت ہے، ایک بہت ہی کم عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک بہت بڑا مقصد لے کر ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ اس مقصد کے حصول کے لیے نہیں گزاریں گے تو یقیناً ہم گھاٹے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے بھی زندگی حاصل کی ہے یقیناً اس نے مرنا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔